بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مگر جب میری آنکھ کھلی تو اندر باہر ہر طرف اندھیرا چھا چکا تھا۔ میں نے کلائی کی گھڑی کے چمکتے ہندسوں پر نظر ڈالی تو معلوم ہوا کہ رات کے 12:30 بج چکے ہیں۔ میں 6 گھنٹے سوتا رہا تھا، اس حال میں کہ مجھے اپنے گرد و پیش کا قطعاً کوئی ہوش نہیں رہا تھا۔ میں نے ماچس جلا کر سگریٹ سلگاتے ہوئے دوسرے پلنگ پر نظر ڈالی تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ ماجدہ وہاں سے غائب تھی اور شیگری کے کپڑوں کی الماری کے دونوں پٹ کھلے تھے۔ میں نے الماری کے قریب جا کر ایک اور تیلی جلائی تو معلوم ہوا کہ وہاں سے ماجدہ کا وہ نوٹوں اور کپڑوں سے بڑا اٹیچی کیس بھی غائب تھا۔ ماجدہ کی تمام چیزیں وہاں سے جا چکی تھیں۔ مجھے اپنی بصارت پر اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ میں نے آنکھیں مال مال کر اور بار بار دیا سلائیاں جلا جلا کر کمرے کا بغور جائزہ لیا، مگر وہاں کچھ ہوتا تو مجھے نظر آتا۔ میرا سوٹ کیس البتہ پلنگ کے نیچے موجود تھا۔ میں تیزی سے برآمدے میں نکل کر اس کمرے کی طرف گیا جہاں آبی سویا ہوا تھا۔ اس کا دروازہ بڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے بہت آہستگی سے پیچھے دھکیلا تو اس کے دونوں پٹ کھل گئے۔ وہ کمرہ بالکل خالی تھا، آبی بھی وہاں سے غائب تھا۔ اس کا سوٹ کیس بھی کہیں نظر نہیں آتا تھا۔ لحاف یوں کھلا پڑا تھا جیسے کسی نے نہایت عجلت میں اسے پرے پھینکا اور پھر اپنا سامان اٹھا کر فوراً ہی وہاں سے نکل گیا۔ تو اس کا یہ مطلب تھا کہ وہ ماجدہ آبی کے ساتھ فرار ہو گئی تھی۔ مجھے نیند کے فریب میں مبتلا کر کے وہ دونوں وہاں سے بھاگ نکلے تھے، مگر کیوں، کس لیے؟ ان کے دماغوں میں یہ خناس کیسے پیدا ہو گئی؟ انہیں یوں چوروں کی طرح بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے تو ان کے درمیان کوئی دیوار کھڑی نہیں کی تھی۔ اگر اس ماجدہ کی رال آبی پر ٹپکنے لگی تھی تو میں تو اس کی راہ میں ہرگز حائل نہ تھا۔ اسے یوں منہ چھپا کر رات کے اندھیرے میں میری نیند کا فائدہ اٹھا کر اس طرح چوروں کی مانند بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور وہ آبی تو ہرگز ایسا نہیں تھا۔ اس کی زندگی میں عورت اور روپے کی کوئی وقت نہیں تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ ان دونوں چیزوں سے اپنا گھر بھر سکتا تھا۔ وہ اپنے دست و بازو میں اتنی سکت رکھتا ہے کہ وہ چاہے تو ایک حرم آباد کر لے۔ سینکڑوں عورتیں اس کی غلامی پر فخر کر سکتی ہیں۔ پھر کیا وہ اس روپے کے لالچ میں ماجدہ کو اپنے ساتھ لے کر بھاگا ہے جو اس نے آہو کے گھر سے اٹھایا تھا؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ روپیہ تو وہ جتنا چاہتا مجھ سے لے سکتا تھا اور اس پر تو اس کا حق بھی تھا۔ میرے صندوق میں جو نوٹ بھرے تھے وہ جب چاہتا مجھ سے طلب کر سکتا تھا۔ ایسا نہ بھی ہوتا تو بھی روپیہ پیدا کر لینا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ کوئی بھی شے اس کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ ایسا ڈاکو تھا، ایسا دلیر چور تھا کہ 7 پردوں میں چھپی دولت بھی آپ ہی آپ چل کر اس کے سامنے آ جاتی تھی۔ نہیں، اب بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ اس تھوڑے سے روپے کے لیے ماجدہ جیسی گندی مچھلی پر ہاتھ ڈالنا گوارا نہیں کر سکتا تھا۔ پھر بھی حقیقت میرے سامنے کھڑی میرا منہ چڑھا رہی تھی۔ وہ دونوں وہاں سے غائب تھے اور تمام شواہد اس بات کی طرف اشارہ کناں تھے کہ باہمی صلاح مشورے سے ہی وہاں سے نکلے ہیں۔ وہ میرا ساتھ چھوڑ دینے پر پہلے ہی سے متفق ہو چکے تھے۔ عین ممکن ہے کہ صبح جب وہ آسیہ سے ملنے کے لیے جیل گئے تو اس وقت ان کے درمیان کوئی ایسی بات ہو گئی ہو جس نے ان کو ایک دوسرے کے بے حد قریب کر دیا۔ آبی ٹھیک کہتا تھا، ان عورتوں سے کچھ بھی تو بعید نہیں۔ وہ کیا نہیں کر سکتی ہیں، مگر اس آبی نے یہ کیا کر دیا ہے؟ ایسی کمینگی تو میں اس سے کبھی بھی توقع نہیں کر سکتا تھا۔ پھر یہ سب کچھ کیسے وقوع پذیر ہو گیا؟ آبی پھسلا بھی تو کس پھسلن پر؟ اس سالے کو نہیں معلوم کہ ایسی پھسلن آدمی کا گھٹنا بھی توڑ سکتی ہے۔ اس ماجدہ کی ان جھکی آنکھوں نے بالآخر وہ کرشمہ دکھا ہی دیا تھا جس کا خدشہ بہت پہلے میرے دل میں ابھرا تھا، مگر میں نے اسے کبھی بھی درخورے اعتنا نہیں سمجھا تھا، کیونکہ آبی کی فولاد صفت شخصیت پر مجھے مکمل اعتماد تھا۔
مگر ماجدہ کی یہ سمابی طبیعت یوں مجھے میرے جگری دوست سے محروم کر دے گی، یہ تو کبھی میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اپنے شکوک و شبہات دور کرنے کے لیے میں ایک بار پھر دونوں کمروں میں گھوم گیا۔ وہاں سے ابھی بھی جا چکا تھا اور ماجدہ بھی، اور اپنے پیچھے وہ کوئی نشان بھی چھوڑ کر نہیں گئے تھے۔ میں نڈال ہو کر صحن میں نکلا اور مکان کے دروازے تک جا پہنچا۔ اس کے دونوں پٹ بھیڑے ہوئے تھے مگر زنجیر کی قید سے وہ دونوں ہی آزاد تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ فیقے کو اس کی روانگی کا قطعاً کوئی علم نہیں تھا۔ پھر بھی میں اس سے کوئی سراغ معلوم ہو جانے کی امید میں اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ بڑے گیٹ کے ساتھ بنے چھوٹے سے گراج نما کمرے میں سوتا تھا۔ اس کا یہ بڑا سا چوبی دروازہ اندر سے بند تھا۔ ابھی میں اس دروازے پر دستک بھی نہ دے پایا تھا کہ اندر سے گھڑی کا الارم بجنے کی آواز گونج اٹھی۔ الارم کو بجتے ہوئے ابھی 3 سیکنڈ ہوئے تھے کہ ٹھک کی آواز پیدا ہوئی۔ فیقے نے ہاتھ مار کر الارم بند کر دیا تھا۔ اٹھ اوئے کاکا اٹھ، وہ ٹرک آنے والا ہوگا، اٹھ میرا ویر، 12 بج گئے ہیں۔ فیقے نے کسی کو پکارا اور پھر لمبی جماہی لے کر وہ شاید چارپائی سے اتر گیا تھا کیونکہ گراج میں چارپائی کی کٹر کٹر گونجنے لگی تھی۔ اوئے اٹھ جا، وہ تیرے گاہک آتے ہی ہوں گے، فیقے نے اب کی بار ذرا بلند آواز سے کہا۔ 12 بج گئے ہیں چاچا۔ ہاں بچے، اب تو سوئیاں آگے نکل گئی ہیں، فیقے نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو چل ذرا پھاٹک کھول دے، وہ ہارن بجائیں گے تو مہمان خواہ مخواہ ہی کوئی پھڈا ڈال دیں گے، کاکے نے کہا۔ پتہ نہیں مجھے کیا سوجی میری چھٹی، اس نے مجھے وہاں سے سرک جانے کا اشارہ کیا اور میں دبے پاؤں چلتا ہوا وہاں سے دوسری طرف نکلا اور ایک درخت کی اوٹ میں جا ٹھہرا۔ ابھی مجھے وہاں کھڑے ہوئے 2 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ فیقے نے بڑی آہستگی سے پھاٹک کھولا اور باہر نکل کر ادھر ادھر جھانکنے لگا۔ ہوا اس وقت بہت ٹھہر ٹھہر کے چل رہی تھی مگر فضا میں خنکی اتنی تھی کہ سردی کی شدت کے احساس کو آپ ہی آپ بڑھاتی چلی جاتی تھی۔ مجھ سے حماقت یہ سرزد ہوئی کہ میں صرف ایک قمیض میں باہر نکل آیا تھا، اپنے اوپر میں کمبل بھی نہ اوڑھ سکا تھا۔ اس ماجدہ کے فرار نے مجھے کچھ اس طرح حواس باختہ کر دیا تھا کہ میں کچھ بھی نہ سوچ سکا تھا۔ فیقہ دور دور تک نظر دوڑا کر پھاٹک کے اندر آیا تو اس کا ساتھی کاکا گراج میں سے باہر نکلا اور بولا، ادھر سے بھی تو ابھی کوئی گھنٹی نہیں بجی یار، وہ لوگ بس آتے ہی ہوں گے، تم ادھر چھپر کے نیچے جا کر سنگل ڈاؤن کرو، فیقے نے کہا۔ اس کی یہ بات سن کر کاکا صحن عبور کر کے پچھلی دیوار کے ساتھ بنے ہوئے بڑے سے ٹین کے چھتر تک جا ٹھہرا۔ اس نے ٹارچ جلا کر فرش پر سے کچھ اینٹیں اٹھا کر ایک طرف رکھی اور پھر نیچے بیٹھ کر کوئی چیز اٹھانے لگا۔ میں اندھیرے میں کھڑا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کاکے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے چور ایسی احتیاط سے فرش پر پڑے تختے اٹھائے، ان میں سے ہر تختہ کم از کم 3 فٹ لمبا اور 1 فٹ چوڑا تو ضرور ہی ہوگا۔ ایک ایک کر کے اس نے 6 تختے وہاں سے ہٹائے تو چھپر کے نیچے ایک عجیب سی پراسرار آواز پھیل گئی، یوں لگتا تھا جیسے کسی نے سیٹی بجائی ہے۔ اس سیٹی کی آواز سن کر فیقہ تیزی سے چھپر کی طرف لپکا اور اس جگہ جا ٹھہرا جہاں سے کاکے نے تختے ہٹائے تھے۔ ان کی اس پراسرار حرکات و سکنات کو ابھی میں سمجھ بھی نہیں پایا تھا کہ ایک درمیانے درجے کا ٹرک پھاٹک میں داخل ہوا، اس کی بتیاں بجھی ہوئی تھی۔ لو وہ بھی آ گئے، میں نہ کہتا تھا کہ وہ لوگ ٹھیک وقت پر پہنچ جائیں گے، فیقے نے خوش ہو کر کہا۔ ٹرک اس مکان کے وسیع و عریض صحن میں گھوم کر مڑا اور اس کا پچھلا حصہ چھپر کے سامنے لے جا کر ڈرائیور نے انجن بند کر دیا۔ ٹرک کے اگلے دروازے کھلے اور اس میں سے 2 آدمی برآمد ہوئے، دونوں ہی سیاہ لباس پہنے ہوئے تھے، غالباً وہ ملیشیا کے کپڑے تھے جو انہوں نے زیب تن کر رکھے تھے۔ سردی سے بچنے کے لیے انہوں نے اوپر سیاہ رنگ کے کمبل اوڑھ رکھے تھے۔ لے بھائی فیقے، بس اب جلدی کر لے میرے بھائی، مال آ رہا ہے کہ نہیں؟ آ رہا ہے گوندل جی، آئے گا کیوں نہیں، رقم خرچ کی ہے آپ نے، کوئی مخول تو نہیں ہے۔ یہ لو، یہ بقایا 50,000 روپیہ، یہ بھی رکھ لو، شگری صاحب کو دے دینا۔ کہاں ہیں اس وقت؟ وہ تو کہیں باہر گئے ہوئے ہیں یار جی۔ یہ 50,000 ہے نا، گن لیا ہے نا تم نے؟ ہاں، اب تمہیں پورا 1.5 لاکھ مل چکا ہے۔ بالکل ٹھیک، آج ہم تمہارے مال پورا کر دیں گے گوندل جی۔ لو وہ پہلی ٹرالی آ گئی ہے، فیقے نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی چھپر کے نیچے ایک لالٹن کی روشن جلملانے لگی۔ وہ لالٹن
वैसी ही थी जैसी रेलवे स्टेशनों पर रोशनी वाले मजदूर लिए फिरते हैं। इस लालटेन की रोशनी में मैंने देखा कि एक ट्राली ऊपर उबर रही है। वो जब छप्पर के अंदर पहुंच गई तो मैं इसके पीछे एक आदमी भी ऊपर उठाया। इसने कुलियों का सा लिबास पहन रखा था, मगर वो सारे का सारा मट्टी में अट्टा हुआ था। वो लोग ट्राली में कोई ठोस चीज भरकर लाए थे। पीछे 3 ट्रालियां और भी आ रही हैं। वो आदमी बोला, सिर्फ 3? भाई फीके, इतने माल से हमारा क्या बनेगा? फीके ने कहा, 4 और भी बर्गर ला देंगे। फीके, सेठ हमारा हिस्सा हमें मिलना चाहिए। फीके ने कहा, लो ये 5000 रुपया तुम रख लो और ये रहा तुम्हारे फोरमैन का हिस्सा, ये 10,000 है, पूरा 10,000। ये कहकर फीके ने नोटों की 3 गड्डियां फित्ते के हाथ पर रख दी। हमें तो इंजन के पुर्जों की ज्यादा जरूरत है भाई फित्ते, ये तांबा तो चलता ही रहता है। गोंदल ने कहा, 2 ट्रालियां पुर्जों से भरी हैं। गोंदल साहब आप फिक्र न करें, मैं अभी ऊपर खींचता हूँ इन्हें। ये कहकर वो एक बार फिर इस गड्ढे में उतर गया जिसके मुंह पर से काके ने तख्ते हटाए थे। मेरे लिए वो सारा मंजर बेहद हैरत अंगेज था। मालूम ये होता था कि इन लोगों ने छप्पर के नीचे कोई सुरंग खोद रखी है जिसका दूसरा मुंह इधर रेलवे वर्कशॉप के किसी हिस्से में खुलता है और इस सुरंग के रास्ते से ये लोग रेलवे के चंद लोगों से मिल मिलाकर तांबा और दूसरी चीजें वहां से चोरी करके इधर ले आते हैं, जहां से गोंदल इन्हें अपने ट्रक में भरकर बाहर ले जाता है। खुदा ही बेहतर जानता था कि वो कब से ये धंधा कर रहे थे। अब तक वो रेलवे को अंदर ही अंदर कितना नुकसान पहुंचा चुके थे। ट्रालियां कश्ती नमा थी और लबालब भरी थी। इनके ऊपर इन्होंने तरपाल डाल रखा था। मेरे देखते ही देखते 2 ट्रालियां और बाहर आ गई थी। इनमें से एक वो ट्रक के करीब ले गए। जब उस पर से इन्होंने पर्दा हटाया तो मालूम हुआ कि इसमें इन्होंने लबालब तांबा भरा था। इन तीनों ने मिलकर तांबे की सलाखें ट्रक में रखी। जब आखिरी ट्राली भी वो खाली कर चुके तो गोंदल टार्च काके के हाथ से लेकर ट्रक के पिछले हिस्से में दाखिल हो गया। यूं ही बेख्याली में इसने टार्च की रोशनी सहन के इस हिस्से में डाली जहां मैं खड़ा था। दरख्त का तना ज्यादा मोटा नहीं था। मैं डरा के कहीं मैं इस रोशनी की ज़द में न आ जाऊं, इसी ख्याल से वहां से हटकर दूसरी तरफ निकलने की कोशिश की। गोंदल ने टार्च बुझा दी। मैं वहीं रुक गया, मगर ऐन इसी वक्त 3-4 कुत्ते एक दूसरे के पीछे भागते हुए अंदर आ गए। वो अपने किसी जाती तनाजे को तय करने के लिए एक दूसरे को बेनुक्त तो सुना रहे थे। इनका भौंकना ही मेरे लिए गजब हो गया। गोंदल ने फौरन ही टार्च जलाकर इन कुत्तों को देखा। अचानक कुत्ते इधर लपके जहां मैं खड़ा था और इसके साथ ही गोंदल की टार्च का रुख मेरी तरफ आ गया। अब मैं रोशनी के हल्के में आ चुका था। मुझ पर नजर पड़ते ही गोंदल ने छलांग लगा दी और गुटी गुटी आवाज में बोला, ओए फीके, ये क्या मुसीबत है? इधर कोई बंदा खड़ा हमारी CID कर रहा है। तेरा वहम है गोंदल, इधर भला कौन आ सकता है? मैंने खुद देखा है। इसने एक बार फिर रोशनी का नेजा मेरी सिमत फेंका, मगर मैं इस अरसे में भागकर बरामदे में जा पहुंचा था। मुझे दरख्तों के नीचे न पाकर गोंदल ने कहा, ओए काका, ये फाटक बंद कर दे। वो आदमी उधर कमरों की तरफ भागा है, गोली मार दो इस सुअर के पुत्र को, बिल्कुल परवाह मत करो। फीके ने परेशान होकर कहा। अब वो चारों आदमी कमरों की तरफ आ रहे थे। मैं भागकर अपने बिस्तर में जा घुसा। फीके ने हाथ में लालटेन उठा रखी थी और गोंदल ने टार्च को बुझाया नहीं था। वो चारों दरवाजा खुला देखकर दंदनाते हुए अंदर घुसे और मेरे पलंग के पास आ ठहरे। मैंने अपना मुंह लिहाफ में छुपा रखा था। जाहिर मैं यही करना चाहता था कि मैं तो इधर सोया हुआ हूँ, मगर गोंदल ने मुझे बरामदे की तरफ जाते देख लिया था। यहाँ तो कोई भी नहीं है। फीके ने इधर उधर नजर दौड़ाते हुए कहा, ये कौन सोया हुआ है यहाँ? ये शिगरी साईं के मेहमान हैं। आप भी साईं के साथ इधर आए थे। ये तुम भी बिल्कुल बोले बादशाह हो फीके जी। ये कहकर गोंदल ने इंतहाई बदतमीजी से लिहाफ मेरे मुंह पर से नोच कर अलग फेंक दिया। इसके बाएं हाथ में टार्च थी और दाएं हाथ में पिस्तौल। यही तो है जो उधर खड़ा था, मैंने अभी इसे देखा था वहाँ दरख्त के नीचे। गोंदल ने मुझे गौर से देखते हुए कहा। मैं आंखें मलता हुआ उठ बैठा। क्या बात है, कौन हो तुम? ज्यादा बोले ना बनो माय डियर। इससे पूछो फीके जी के उधर ये क्या कर रहा था? इसने पिस्तौल का रुख मेरे सीने की तरफ कर रखा था। क्या कर रहे हो तुम? मैं
میں شگری صاحب کا مہمان ہوں، یہ کون صاحب ہیں فیکے؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے پلنگ پر سنبھل کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ آپ ادھر صحن میں کھڑے تھے ابھی؟ فیکے نے بہت محتاط لہجے میں پوچھا۔ میں تو ادھر سویا ہوا تھا، مجھے کیا معلوم ادھر کون تھا اور تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں پھر کہتا ہوں استاد، جھوٹ نہ بول ورنہ میں تیرا مغز ادھیڑ دوں گا۔ اور کون کون ہے ادھر فیکے؟ جی وہ ماجدہ کہاں ہے فیکے؟ ذرا آبی صاحب کو تو جگا دو، میں یہ بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا، میں نے پلنگ سے اترتے ہوئے کہا۔ مجھے کیا معلوم ہے صاحب، وہ تو ادھر ہی سوئی تھی، وہ بی بی آبی سائیں اپنے کمرے میں ہوں گے، انہیں جگا دو ذرا۔ اور یہ آدمی مجھ سے بات کس طرح کرتا ہے؟ تھوڑی تمیز سکھاؤ اسے۔ تمیز تو بیٹے میں تمہیں ایسی سکھاؤں گا کہ عمر بھر یاد رکھو گے۔ گوندل کو نہیں جانتے ہو تم، بکواس نہ کرو، پتہ نہیں تو کہاں کی جھوٹ ہے۔ ذرا آبی صاحب کو ادھر بلا فیکے، تمہارا لحاظ ہے ورنہ میں اسے ابھی مزہ چکھا دوں۔ میں نے گدے کے نیچے سے اپنا چوپشا نکالتے ہوئے کہا۔ اسے ہاتھ میں پکڑنے کے بجائے میں نے پہلو کی جیب میں ڈال لیا۔ یہ پستول چھوڑ دے ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ گوندل بدک کر پیچھے ہٹ گیا۔ میں تجھ پر گولی نہیں چلاؤں گا، بے فکر رہ، انہیں دیکھ فیکے۔ فیکا مجھے گہری گہری نظروں سے دیکھتا ہوا دوسرے کمرے میں گھسا مگر پھر جلد ہی واپس آ گیا۔ بولا وہ تو وہاں نہیں ہے، بستر خالی پڑا ہے، وہ دونوں ہی جا چکے ہیں، اس ماجدہ کا صندوق بھی یہاں سے غائب ہے۔ تمہیں پتا ہے وہ کس وقت یہاں سے نکلے ہیں؟ مجھے تو کچھ پتا نہیں ہے بھائی جی، کھانا بھی ان لوگوں نے نہیں کھایا، بس ایسے دھت ہو کر سوئے کہ پھر مجھے ملے ہی نہیں۔ یہ فضول باتیں ختم کرو، مجھے بتاؤ تم ادھر صحن میں کیا دیکھ رہے تھے؟ تمہارا کیا خیال ہے وہاں کیا اندھرا تھا میرے دیکھنے کے لیے؟ کیوں اتنے خوفزدہ ہو رہے ہو؟ اسے پکڑ لے کاکا اور باندھ دے اس چارپائی سے، میں اسے کوئی موقع نہیں دینا چاہتا۔ کاکا میرے دائیں ہاتھ کھڑا تھا اور فتح بائیں ہاتھ، ان دونوں نے گوندل کا حکم سنتے ہی مجھے اپنی گرفت میں لے لیا، اس طرح کہ کاکا میرے کمر سے لپٹ گیا اور فتح نے میرے بازو جکڑنے کی کوشش کی۔ اس کی جیب سے پستول نکال لے فتح، یہ خاص نوکدار شے نظر آتا ہے مجھے، گوندل نے کہا، مگر جو ہی فتح نے میرے بازوؤں پر ہاتھ ڈالا میں نے پوری قوت سے اپنے دائیں کوہنی اس کے سینے پر مار دی۔ وہ اس ضرب کی شدت سے گھبرا کر ذرا پیچھے ہٹا تو میں نے کاکے کی گردن مسل دی، وہ درد کی شدت سے چیخا اور نیچے جھول گیا۔ فتح پھر میری طرف بڑھا تو میں نے اس کے نچلے جبڑے پر الٹا ہاتھ کا ایک جھامپڑ دے مارا، وہ ہاتھ بہت کاری لگا۔ فتح گرنے لگا تو میں نے اسے باہوں میں لے کر اپنی ڈال بنا لیا، اس طرح کہ اگر گوندل مجھ پر گولی چلاتا تو وہ سیدھی فتح کے بدن میں لگتی۔ میں اسے گھسیٹ کر دیوار کے ساتھ جا لگا۔ یہ پستول پھینک دے گوندل ورنہ اچھا نہیں ہوگا، یہ کہتے ہوئے میں نے بجلی کی سی صورت سے اپنا چوپشا جیب سے نکال کر گوندل پر تان لیا، مگر مجھے دیر ہو گئی تھی، اس نے میرے ہاتھ کی حرکت دیکھتے ہی مجھ پر گولی چلا دی، لیکن فتح میری صحیح ڈال ثابت ہوا، گولی سیدھی اس کے پیٹ میں دھنس گئی، مگر میں نے گوندل کو دوسری گولی کی مہلت نہیں دی، میں نے اپنے چوپشا سے بے آواز گولی چلائی، اس طرح کہ اس کی کلائی شیل ہو گئی اور گوندل کا پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر جا گرا۔ فیکے کے ہاتھ میں پکڑی لالٹین کی روشنی میرے بہت کام آ رہی تھی، میں نے فتح کو زمین پر ڈال دیا اور گوندل کو پستول کی زد میں لے کر اس کے پاس جا پہنچا۔ وہ بائیں ہاتھ میں اپنی کلائی تھام کر خون روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کہو بیٹے کیسی رہی؟ تم نے مجھے پہچاننے میں زبردست غلطی کی ہے گوندل، میں نہ کہتا تھا کہ مجھ سے بچ جا، میں تو پوری فوج کو تباہ کر سکتا ہوں میرے یار۔ گوندل نے کوئی جواب نہ دیا، فیکا پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، اس کے منہ سے بات ہی نہیں نکلتی تھی۔ فیکے یہ سلوک کرتے ہو تم اپنے مہمانوں سے؟ میرا خیال ہے کہ شگری صاحب یہاں ہوتے تو یہ حال نہ ہوتا، نہ تمہارا نہ میرا۔ میں نے تو گوندل کو سمجھایا تھا سائیں، مگر یہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ خیر اب بھی کچھ نہیں بگڑا ہے، اس فتح کا علاج کراؤ ورنہ یہ مر جائے گا۔ میں جا رہا ہوں، اب میں 1 منٹ یہاں نہیں رہوں گا۔ آپ کی مرضی ہے سائیں، مگر آپ ہمارے بارے میں
किसी को कुछ न बताएं, ये मेरी आखिरी दरख्वास्त है आपसे। बेफिक्र रहो, मुझे किसी को तुम्हारे बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये कहकर मैंने गोंदल का पिस्तौल और अपना सूटकेस उठाए और कंबल ओढ़कर इसी वक्त कमरे से बाहर निकल आया। उनमें से 2 तो जमीन पर ढेर हो चुके थे और 2 की हालत ऐसी थी जैसे इन्होंने कोई बहुत ही भयानक ख्वाब देखा हो। गोंदल की सारी तन फन खत्म हो चुकी थी और अपनी कलाई से बहते खून को देख देख कर वो सहम रहा था। खासा लोहे लाठ किस्म का आदमी था वो, ऊंचा लंबा मजबूत कद था उसका, अगर मेरे हाथों जलील होकर वो बिल्कुल फुसफुसा बन गया था। मैं सहन में निकला और दरख्तों के करीब से गुजरकर फाटक की तरफ बढ़ा तो मुझे महसूस हुआ कि अंधेरे में कोई आदमी दरख्तों के नीचे से आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। लोमड़ी ऐसी एहतियात थी इसकी चाल में और इसके पांव तले टूटती हुई खुश्क टहनियां मुझे ये एहसास दिलाती थी कि वो भी गोंदल का साथी है। दरअसल मैं इस आदमी को भूल ही गया था। वो गोंदल के ट्रक का क्लीनर था जो छप्पर के नीचे खड़ा रह गया था। वो उनके साथ मेरे ताक़ब में आगे नहीं आया था। उसने सारी सूरत हाल को यूं बिगड़ते देखा तो अंधेरे में छुपकर मुझ पर हमला आवर होने का मंसूबा बनाने लगा था। अब जो उसने मुझे यूं बाहर निकलते पाया तो वो दबे पांव मेरे पीछे आ गया था। मैंने इसे कतन महसूस न होने दिया कि मैं इसे देख चुका हूं। मैं जानबूझकर दीवार के उस हिस्से की तरफ बढ़ता चला गया जहां वो दरख्तों की आड़ में चलता हुआ मेरे पीछे आ रहा था। इसके हाथ में लोहे का वो मोटा सरिया था जो इसने ट्रक में से उठाया था। मेरा चुपचाप मेरे दाएं हाथ में था। जब मेरे और इसके दरमियान 3 कदम का फासला रह गया तो वो एकदम दरख्त की ओट से निकलकर मुझ पर टूट पड़ा, मगर मैं तो इसकी एक एक हरकत को देख रहा था। जो ही इसने सरिया तोलकर मेरे सर में मारना चाहा, मैंने घूम कर अपना सूटकेस इसकी पसली में दे मारा। वो इस जवाबी कार्रवाई के लिए हरगिज तैयार न था। सूटकेस की जरब से वो अपना तवाज़ुन कायम न रख सका और कटे दरख्त की तरह वो धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। सरिया इसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा था। इसे यूं चित देखकर मैंने पिस्तौल की नाल उसके सीने पर रख दी। उठ कुत्ते के बच्चे, मेरे साथ चल, उठ वरना जान से मार दूंगा। मैंने अपनी आवाज दबाते हुए इसकी पसली में घुटना देते हुए कहा। वो लरजता हुआ उठा और हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दो भाई जी, मुझे माफ कर दो। माफ भी कर दूंगा बच्चे, मगर तू मेरे साथ तो चल, जरा चल, मां सदके जाए। ये कहकर मैंने इसकी कमर पर एक घुटना दिया और इसे आगे लगा लिया। वो बहुत ही खौफजदा हो गया था। उम्र इसकी यही कोई 25 साल होगी। बस इसको कतन अंदाजा नहीं था कि इसने किस उखली में सर दे दिया है। वो फाटक से बाहर निकला तो धड़ाम से मुंह के बल जमीन पर गिर गया। मेरा ख्याल है कि खौफ की फरावानी में इसे अपने सामने की भी कोई शय नजर नहीं आई थी। हालांकि वो साफ सुथरी दुली दुलाई रात थी जिसके चेहरे पर बरसनुमा कोई दाग कहीं नजर नहीं आता था और तारों की रोशनी में रास्ता साफ दिखाई देता था। मैंने इसे गिरेबान से पकड़कर ऊपर उठाया और धकेलता हुआ इस मकान से दूर ले गया। दाएं हाथ एक टीला था। इसकी ओट में पहुंचकर मैंने इसको अपने सामने बिठा लिया। शिगरी का मकान वहां से साफ दिखाई देता था। क्या नाम है तेरा मेरे यार? तू तो बड़ा जीदार आदमी मालूम पड़ता है। जी बाजी, मेरा नाम अच्छी है। मैं उधर रावी रोड की कच्ची आबादी में रहता हूँ, वो जो बदामी बाग के पास है। हाँ बाजी, बिल्कुल वही, वो जो रेलवे लाइन के पार है। तुम्हारा घर वहाँ किस तरफ है? मैं जी बाजी उधर माई फत्ती के घर के करीब रहता हूँ। फत्ती का नाम इसकी जुबान पर आया तो मेरे जहन में बहुत सी यादें अंगड़ाइयाँ लेकर उठ बैठी। फत्ती, वो बुढ़िया जिसे लर्जे का मर्द है कुछ झूल कर चलती है, वही ना? जी बाजी, बिल्कुल वही। पर आप उसे कैसे जानते हैं बाजी? बस ऐसे ही यार, मेरे एक दोस्त की वो मुंह बोली माँ है। क्या हाल है इसका? बहुत बुरा हाल है इसका तो बाजी, बड़ी अमीर हो गई थी वो। इसने वो मकान भी खरीद लिया था, पर जी पता नहीं क्या हुआ, किसी ने इसकी बेटी मजीदन को अगवा कर लिया है जी। चंद दिन पहले की बात है। वो
رات کو آئے اور گھر والوں کو باندھ کر پھتی کی بیٹی اٹھا کر لے گئے، مجیدن کو اٹھا کر لے گئے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ میں نے سنا ہے باجی کہ ادھر کوئی رئیس رہتا ہے، وہ اس کا دشمن ہو گیا تھا مائی پھتی کا، اسی نے لڑکی اٹھوا دی ہے اس کی۔ وہ بیچاری تو اس روز سے پاگل ہو رہی ہے۔ ابھی 21 تاریخ کو اس کی شادی ہونے والی تھی۔ اچھی کا لہجہ بہت غمناک تھا۔ یہ تو بہت برا ہوا یار، وہ مائی تو بیچاری بہت ہی نیک دل عورت ہے۔ بہت بری خبر سنائی ہے تم نے۔ وہ جی تھانے والے بھی مائی کو پکڑ لے گئے تھے، کہتے تھے کہ وہ ڈاکوؤں کو پناہ دیتی ہے۔ کوئی ایسی ہی بات ہوگی جی، ورنہ وہ اتنی امیر کیسے ہو سکتی تھی راتوں رات؟ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، مگر وہ ایسی ہرگز نہیں تھی میرے یار۔ تو یہ بتا کہ یہ فیکا اور یہ گوندل کیا کرتے ہیں؟ یہ ٹرک میں کیا چیز لا رہے تھے؟ یہ بہت لمبی کہانی ہے باجی، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ وہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں ان کو اچھا سبق سکھا آیا ہوں۔ میں نے اس کے سامنے پستول کی گولی سامنے کے پتھر پر چلاتے ہوئے کہا، ٹھک کی آواز پیدا ہوئی اور پتھر اپنی جگہ سے الٹ گیا۔ یہ کیسا پستول ہے باجی؟ گولی چلی مگر آواز ہی پیدا نہیں ہوئی۔ یہ خاص قسم کا پستول ہے، میں نے ولایت سے منگوایا تھا۔ یہ آدمی کو بے آواز مار دیتا ہے، ذرا بھی تکلیف نہیں دیتا۔ جب آدمی اس کی گولی سے مرتا ہے نا تو اسے بالکل درد نہیں ہوتا۔ چلا کر دیکھو تیرے سینے پر، اسے قسم اللہ کی تجھے بالکل درد نہیں ہوگا، بڑے آرام اور اطمینان سے مر جائے گا تو۔ پڑھ کلمہ شہادت۔ میں نے پستول کی نالی اس کے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ وہ پاگلوں کی طرح گھسٹتا ہوا پیچھے ہٹ گیا، گگیانے لگا۔ نہیں باجی، خدا کے لیے اسے ادھر کر لو، میں ابھی بتاتا ہوں باجی۔ شاباش، اب آیا ہے تو سیدھی راہ پر۔ بتا میرا ویر کہ یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ بڑے پکے چور ہیں باجی، یہ گوندل، یہ فیکا اور یہ شگری، یہ سب سیٹ ہوئے ہیں۔ انہوں نے ادھر چھپر کے نیچے سے ایک سرنگ کھود رکھی ہے جو دوسری طرف ریلوے ورک شاپ میں کھلتی ہے۔ اس سرنگ کے ذریعے یہ لوگ ریلوے کا لوہا، تانبا اور دوسرا سامان نکالتے ہیں اور کارخانوں میں لے جا کر بیچ دیتے ہیں۔ یہ ہزاروں من مال ہر مہینے وہاں سے چراتے ہیں، بڑا پیسہ کما رہے ہیں باجی۔ یہ سرنگ کب کھودی تھی انہوں نے؟ یہ تو باجی 3 سال پہلے کھودی گئی تھی۔ بڑے حساب کتاب سے یہ مال نکالتے ہیں۔ اندر سرنگ میں سے آدمی لیٹ کر گزر سکتا ہے اور ٹرالی یہ رسوں سے گھسیٹتے ہیں۔ تو یہ بات ہے، کس کس کارخانے میں مال بیچتے ہیں؟ یہ کبھی تو اپنا ٹرک گجرانوالا لے جاتے ہیں اور کبھی ادھر شیخو پورہ روڈ پر، برانڈت روڈ پر بھی ان کے گاہک موجود ہیں۔ یہ لاکھوں کروڑوں کا مال چرا چکے ہیں اب تک۔ تجھے کیا ملتا ہے ان سے؟ مجھے یہ ہر مہینے 3000 روپیہ دیتے ہیں، کبھی یہ بہت خوش ہوتے ہیں تو 1000 2000 انعام میں بھی دے دیتے ہیں۔ اتنا روپیہ کہاں رکھتا ہے تو؟ میں نے باجی ادھر کچھ زمین خریدی ہے، ادھر بکر منڈی کے قریب، وہاں میں مکان بناؤں گا۔ تو یہ ٹھاٹ ہے تمہارے؟ پلاٹ کے علاوہ بھی تو بہت کچھ ہوگا تمہارے پاس۔ نہیں باجی، بس 80,000 کا وہ پلاٹ ہی خرید سکا ہوں میں، اور کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ البتہ اس گوندل اور فیکے نے بڑی جائیدادیں بنائی ہیں اس کام سے، وہ تو ظاہر ہے۔ اچھا دیکھ، اب تو جا اور ان کے ساتھ مل جا، میں تمہارے پٹے میں ٹانگ نہیں اڑاؤں گا۔ مزے کرو، میں تو بس یوں ہی پوچھ رہا تھا۔ نہیں باجی، اب تو میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا، مجھے پتا ہے کہ آپ انہیں پکڑوا دیں گے۔ آپ کوئی خفیہ پولیس کے آدمی نظر آتے ہیں مجھے۔ نہیں، مجھے بھی تم اپنا بھائی بند ہی سمجھو۔ جاؤ مزے کرو، جاؤ۔ یہ کہہ کر میں نے اسے وہاں سے اٹھا دیا، مگر ابھی وہ 2 قدم ہی چلا تھا کہ ہمیں شگری کے پھاٹک میں سے ٹرک باہر آتا دکھائی دیا۔ انہوں نے ٹرک کی بتیاں حسب سابق بجھا رکھی تھی۔ میرا خیال ہے کہ وہ سارا مال لادنے کے بعد فتے اور کاکے کو بھی اس میں ڈال کر باہر لے آئے تھے۔ اچھی وہیں رک گیا، بولا، دیکھو باجی، انہوں نے میرا بھی انتظار نہیں کیا، مجھے ساتھ لیے بغیر ہی نکل گئے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں تمہیں یرغمال بنا کر ساتھ ہی لے گیا ہوں۔ ہو سکتا ہے وہ یہی سمجھ رہے ہوں باجی، پر اب مجھے جانے دے، میرا رکنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہاں تم جاؤ، مگر ٹھیک ہے، کھسک جاؤ یہاں سے، اور پھر کبھی ان کے سامنے مت جانا، ورنہ یہ تمہیں جان سے مار دیں گے۔ میں کل ہی کسی اور شہر میں جا رہوں گا، میں نے 20,000 روپیہ بچا کر رکھا ہے، اس سے میں کوئی کاروبار کر لوں گا۔ میرا کیا ہے، میں قید نہیں ہونا چاہتا۔ یہ
یہ ایک نہ ایک دن ضرور پکڑے جائیں گے۔ ہاں یہ تو ہے، ٹھیک ہے بچے، اب تو جا، تیرا اللہ نگہبان۔ میں نے اس کو وہاں سے بھاگ جانے کا اشارہ کیا، ٹرک بائیں ہاتھ مڑا اور پھر ہوا کی رفتار سے آگے نکل گیا۔ فیقہ بھی ان کے ساتھ ہی فرار ہو گیا تھا، کیونکہ پھاٹک کی اندر کی کنڈی کھلی پڑی تھی۔ اگر کوئی شخص مکان میں موجود ہوتا تو وہ پھاٹک کو اندر سے بند تو ضرور کر لیتا۔ میں ٹیلے کی اوٹ سے نکلا اور ایک بار پھر شگری کے مکان میں جا گھسا۔ پھاٹک کو بند کر کے میں نے اندر سے کنڈی چڑھائی اور چھپر کے نیچے جا ٹھہرا۔ ان لوگوں نے سرنگ کے منہ پر تختے رکھ کر اس کے اوپر اینٹوں کو یوں ہموار کر کے جوڑ دیا تھا کہ کسی کے فرشتوں کو بھی یہ خبر نہ ہو سکتی تھی کہ اینٹوں کے اس فرش کے نیچے سرنگ کھودی ہوئی ہے، کیونکہ فرش کے اوپر وہ پیال ڈال کر گئے تھے۔ میں نے پیال ایک جگہ سے ہٹائی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں 2 فٹ مربع سوراخ موجود تھا، جس کے ذریعے سے ایک آدمی بڑی آسانی سے سرنگ میں اتر سکتا تھا۔ وہ سوراخ میں نے پیال سے ڈھانپ دیا۔ میں اس سرنگ میں اتر کر خواہ مخواہ مصیبت میں نہیں پھنسنا چاہتا تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔